باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید اعدلوا هو اقرب للتقوى صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام ذی قدر وذی محترم وذی محتشم بزرگ و دوستو، خالق کائنات جل وعلا نے اپنی لا ریب کتاب میں ارشاد فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقوى، عدل کرو یہ تقوی کے بالکل قریب ہے۔ عدل کا حکم رب کائنات جل وعلا نے عطا فرمایا۔ آقا کریم علیہ السلام نے عدل کی جو تعریف ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ جو چیز جس مقام کی اہل ہو اس چیز کو اس مقام پہ رکھ دینا یہ عدل ہے۔ علماء نے اس کی مزید وضاحتیں بھی فرمائی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک لوٹا جو واش روم میں پڑا ہوتا ہے اس کا مقام واش روم ہے، نہ کہ اسے مسجد کے سین میں رکھ دیا جائے یا محراب میں رکھ دیا جائے، یہ عدل نہیں ہے، یہ اس کے ساتھ ظلم ہے۔ اس لیے کہ ایسی چیز قرآن کریم ہے یا دیگر وہ چیزیں جو متبرک ہیں، مصلی ہے، جائے نماز ہے، اس کو اٹھا کے کوئی بندہ واش روم میں رکھ دے، یہ ظلم ہے اس کے ساتھ، یہ عدل نہیں ہے۔ عدل یہ ہے کہ جس کا جو مقام ہے اس کو اس کے مقام پہ رکھ دیا جائے، اس کو عدل کہتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں انزل الناس علی قدر منازلہم، لوگوں کو ان کی مرتبے کے مطابق ٹھہراؤ، جیسے ان کا مرتبہ ہے اس کے مطابق ان کے ساتھ سلوک کرو۔ ہم بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ ہر کسی کے ساتھ برابر کا سلوک ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ اگر ہر کسی کے ساتھ برابر کا سلوک ہوتا تو رب کائنات جل وعلا ہمارے نبی کو سارے نبیوں سے افضل نہ بناتا۔ سارے نبیوں سے افضل مرتبہ آقا کریم علیہ السلام کو ملا، پھر یہاں تک کہ رسولوں کو بعض پہ مرتبے دیے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ مرتبے اللہ جل شانہ نے عطا کیے۔ آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ، ان کے آپس میں کتنے مرتبے ہیں، آپس میں کتنی محبتیں ہیں۔ قاری صاحب کرسی پہ آ رہے ہیں، کرسی پہ بیٹھو ذرا ایزی ہو جائے۔ ایک اثر نفسی کا ہونا اپنی جگہ بجا، لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں کہ رب کائنات جل وعلا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے مرتبے خود بیان کیے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ بیان کیا کہ نبیوں کے بعد افضل البشر اگر کوئی ہے وہ میرے ابوبکر صدیق ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میرے بدری صحابہ ہیں، باقی سارے بعد میں آنے والے صحابہ کے مرتبوں سے کہیں زیادہ افضل ہیں بدری صحابہ، اس لیے کہ رب کائنات جل وعلا نے قرآن میں ان کو مجدہ سنایا کہ وہ بخشے بخشائے ہیں۔ ایک ایسا بدری صحابی بھی تھا کہ جس نے جاسوسی کی اور جاسوسی کر کے اس نے خط لکھا، مسلمانوں کی تمام تر جو ان کی پلاننگ تھی وہ ساری بتا دی، کفار کو خط لکھ دیا۔ اب تھا بدری صحابی لیکن جاسوسی کر بیٹھا، مگر پکڑا گیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا، پکڑ کے لے آئے جو خاتون خط لے کے جا رہی تھی، اور یہ بھی بتا دیا کہ فلاں مقام پہ تجھے ملے گی اور انہوں نے لے لینا۔ اب آقا کریم علیہ السلام اس سے خط کا مطالبہ کر رہے ہیں، وہ خاتون کہہ رہی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار نکال لی کہ میرے نبی سچے ہیں، میرے نبی غلط بیانی نہیں کر سکتے، میں تیری گردن اڑا دوں گا ورنہ خط نکال کے دے۔ خط نکالا، جس نے لکھا تھا وہ صحابی رسول تھا اور بدری صحابی تھا، لیکن اتنی بڑی جسارت کر بیٹھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی جلال میں آتی ہے، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گردن اڑا دیں، یہ منافق ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں عمر، یہ منافق نہیں ہے، یہ سر سے لے کے پاؤں تک اسلام میں سرشار ہے، لیکن اس کی کچھ مجبوریاں ہوں گی، اس لیے کہ اس کے تو جنتی میرے رب نے قرار دے دیا۔ جتنے بدری صحابی ہیں سب کو رب کائنات جل وعلا نے جنت کا مجدہ سنا دیا، اور قرآن کریم میں وہ آیت مقدسہ موجود ہے کہ آج کے بعد یہ کچھ بھی کریں ان سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، تو لہٰذا یہ بدر میں شامل تھا اس لیے میں اسے کچھ بھی نہیں کہوں گا۔
بہرحال اس سے پوچھا گیا کہ معاملہ کیا، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہر کسی کا رشتہ دار ہے، اب مجھے فکر تھا کہ میرے بچوں کے ساتھ کیا بنے گا، مجھے یہ بھی گارنٹی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر میں کچھ بتا بھی دیتا ہوں ہونا تو وہی ہے جو اللہ نے چاہنا ہے، اور آقا کریم علیہ السلام کو میری اس جاسوسی سے کوئی نقصان تو ہونا نہیں۔ میں نے ان پہ احسان کیا کہ کفار کو احسان یہ کیا کہ میں نے بتلا دیا کہ اس طرح اتنا لشکر ہے، اتنی تعداد ہے، اتنی جنگی تیاریاں ہیں، اتنا ساز و سامان ہے، حضور یہ خبر میں نے دے دی ہے، اس سے آپ کو تو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے کوئی سزا نہیں دی بلکہ انہیں بخش دیا، معاف کر دیا، اور فرمایا کہ جسے رب نے بخش دیا ہو میں کون ہوتا ہوں جسے، تو لہذا پتہ یہ چلا عدل۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے 2 شادیاں کی، 2 بیویاں ہیں، ایک کے ساتھ تو وہ بڑا اچھا سلوک کرتا ہے، دوسری کو وہ اگنور کرتا ہے، اسے محروم رکھتا ہے، اس کے حقوق پامال کرتا ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، اس حالت میں آئے گا کہ اس کی ایک سائیڈ نہیں ہوگی، وہ مفلوج ہوگا، اسے چلا نہیں جا سکتا ہوگا، بیچارہ گرتا پڑتا اٹھ کے جا رہا ہوگا، میدان محشر کے سارے لوگ دیکھ رہے ہوں گے، اور پوچھا جائے گا کہ یہ کون شخص ہے، بتایا جائے گا کہ یہ امت محمدیہ کا وہ فرد ہے جس نے 2 شادیاں کی تھی، ایک پہ زور و ظلم کرتا تھا اور دوسری کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا، اب اس کا ایک حصہ مفلوج کر دیا گیا۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ کہ عدل کی تعریفات میں جتنا بھی آگے جائیں بے شمار واقعات ہیں، میرے کریم آقا علیہ السلام نے سب سے پہلے عدل اپنی ذات اقدسہ سے شروع کیا اور کر کے دکھایا۔ آقا کریم علیہ السلام جب علیل ہو گئے، بہت زیادہ علالت تھی، حالت یہ تھی کہ 2 بندوں کے کاندھوں پہ میرے کریم آقا علیہ السلام اپنے دونوں ہاتھ رکھ کے مسجد نبوی میں آئے، اس حالت میں آئے کہ آقا کریم علیہ السلام قدم بظاہر اٹھا نہیں سکتے تھے، اتنا ضعف اور کمزوری تھی۔ آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے، صحابہ بیٹھے ہیں، بڑے محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، جذبے کے ساتھ سرکار کی زیارت کر رہے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو بھی رواں ہیں، لیکن میرے کریم آقا علیہ السلام یہ بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے ایک بندے سے یہ آفر دی ہے اور پوچھا ہے کہ اگر وہ میرے پاس آنا چاہے، یعنی رب کے پاس آنا چاہے، تو اس کے لیے آسانیاں کر دی جائے، اگر وہ دنیا میں رہنا چاہے تو اس کے لیے دنیا میں اسے صحت اور تندرستی کے ساتھ رکھا جائے۔ تو اللہ کے اس بندے نے اللہ کے پاس جانا قبول کر لیا ہے۔ اب صحابہ کی آنکھوں میں آنسو رواں ہو گئے کہ یقیناً آقا کریم علیہ السلام اپنے بارے میں ہی یہ بات کر رہے ہیں۔ صحابہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رونے لگے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابوبکر ایسا نہیں ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لہٰذا میں بھی اللہ کی بارگاہ میں جانا زیادہ پسند کرتا ہوں۔ میں آج تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اگر کسی نے مجھ سے کوئی بدلہ لینا ہو تو وہ بدلہ لے لے، میں عدل و انصاف کا پیغمبر بن کے آیا ہوں، تو اگر کسی نے کوئی بدلہ لینا ہو، کسی کے دل میں کوئی رنجش ہو، کسی کو میں نے ستایا ہو، تکلیف دی ہو، دکھ دیا ہو، وہ آج مجھ سے بدلہ لے لے۔ میں اس حالت میں نہیں جانا چاہتا کہ میں جاؤں تو کل رب کائنات جل وعلا مجھے عدالت میں کھڑا کرے کہ فلاں کا حق تو نے مارا تھا۔ آپ آقا کریم علیہ السلام اپنی ذات کو پیش کر لیں۔ اور صحابہ کے کسی گوشے میں بھی یہ نہیں تھا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی صحابی اٹھ کے کہے کہ ہاں میں نے بدلہ لینا، لیکن اچانک دیکھا حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، دست بستہ عرض کرتے کہ سونیا بدلہ تو میں نے لینا ہے، اس لیے کہ میں جنگ بدر میں جب آپ کے ساتھ تھا تو آپ نے مجھے درہ مارا تھا تو مجھے تکلیف تو ہوئی تھی، تو آج اگر آپ نے خود آفر دی ہے تو لہٰذا میں بدلہ لینا چاہتا ہوں، مجھے بدلہ دیجئے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو رہے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں، دیکھتے کہ یار یہ کیسا صحابی ہے۔ بعض کے ذہن میں تو یہ خیال آیا کہ لگتا ہے کہ عکاشہ منافقت پہ کام کرتا رہا، لیکن پھر آقا کریم علیہ السلام نے میں اسے کچھ نہ کہو، یہ بھی بدری صحابی ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہے، یہ جو کہہ رہا ہے اس کو کرنے دو۔ اب آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں علی، بلکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، بلال جاؤ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر جاؤ، ان سے درہ لے کے آؤ، ان کے گھر میں درہ پڑا ہے۔ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ درہ لے کے آئے ہیں، اور جب وہ حضرت عکاشہ درہ پکڑ لیتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جب آپ نے مجھے درہ مارا تھا میرے بدن پہ قمیض نہیں تھی، آپ بھی قمیض اتارے نا۔ اب صحابہ کی تو چیخیں بلند ہوتی ہیں، یہاں تک کہ حالت یہ ہے کہ حضرت عکاشہ جب چلنے لگے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پاؤں پہ ہاتھ رکھا، ایسے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے دبایا، عکاشہ یہ کیا کرنے لگے ہو؟ اب کسی کے ذہن کے گوشے میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ حضرت عکاشہ کیا کرنے لگے ہیں۔ جب قریب پہنچے تو پشت مبارک پہ جو مہر نبوت تھی، حضرت عکاشہ چومنے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں کہتا کہ مجھے مہر نبوت کی زیارت کروائیں اور چومنے کی اجازت دیں تو ممکن ہے آپ نہ دیتے، میں نے یہ بہانہ بنایا تھا کہ اسی بہانے مجھے مہر نبوت کی زیارت بھی ہو جائے گی اور اسے میں چوم بھی لوں گا۔ مجھے بتائیے کہ وہ منظر کیسا ہوگا، ذرا تصور کیجئے کہ صحابہ کے دل میں حضرت عکاشہ کے بارے میں کیسے کیسے خیالات آئے ہوں گے، مگر حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بازی جیت گئے جو کسی عام صحابی کو نصیب نہ ہوئی۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم علیہ السلام سے بے حد پیار کرنے والے تھے۔ آپ کی حالت یہ تھی کہ جنگ کے دوران، جنگ بدر میں آپ کی تلوار ٹوٹ گئی، آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلوار ٹوٹ گئی، میں کس چیز سے لڑوں؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے کھجور کی ایک شاخ اٹھائی، فرمایا تم اس سے لڑو، یہ تمہاری تلوار ہے۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم جب میں اس شاخ کو کسی کافر پہ مارتا اس کے 2 ٹکڑے ہو جاتے، اتنی تیز دھار والی وہ تلوار کی مانند وہ شاخ تھی جو میرے ہاتھ میں تھی۔ صرف یہ کہ اللہ کے نبی کا حکم تھا، تلوار بن گئی، تھا تو وہ بظاہر کھجور کا ایک تنا اور شاخ، کھجور کی اس شاخ کو رب کائنات جل وعلا کے محبوب نے اگر کہہ دیا کہ یہ تلوار ہے تو وہ تلوار بن گئی۔ میری کریم آقا علیہ السلام، آپ نے تو عدل کی جو تاریخ رقم کی ہے، صحابہ کی زندگی کو دیکھیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے، آپ ایک جگہ سے گزر رہے، گلی ہے، گلی میں ایک تھڑا بنا ہوا ہے، اور بنایا بھی کس نے؟ ابو سفیان نے۔ ابو سفیان سردار ہے مکے کا، کیا اس کی بات ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹے ہیں ابو سفیان کے، اور یہ ابو سفیان وہاں بیٹھا ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتے ہیں، چونکہ یہ پہلے مکے کا سردار رہا، اب اسے اپنی سرداری پہ بھی ناز تھا، تو آپ پوچھتے ہیں کہ ابو سفیان یہ تھڑا کس لیے بنایا؟ کہنے لگا کہ حضور یہاں کچھ دوست آ جاتے ہیں، بیٹھ کے ذرا گپ شپ لگاتے ہیں۔ فرمایا تجھے پتہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آتو حق الطریق، یعنی آتو حق الطریق سے مراد کیا کہ راستے کا حق عطا کرو، دو جو راستے کا حق ہے اسے اسی طرح لوگوں کو دو جس طرح کے حق بنتا ہے۔ عدل یہی ہے کہ اگر کسی اور گھر کے سامنے تھڑا نہیں بنا ہوا تو پھر ابو سفیان کے گھر کے سامنے بھی تھڑا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ چلے گئے، فرمایا جب میں واپس آؤں تو یہ تھڑا نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت ابو سفیان جیسے اس بہادر شخص نے بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات سے بڑا فیض لیا اور ان کے آنے سے پہلے اس تھڑے کو ضائع کر دیا، ختم کر دیا۔ بات یہ ہے کہ اگر عدل اس طرح نافذ کیا جائے تو یقین جانیے کہ بندہ کسی بھی معاشرے میں رہنے والا ہو، کسی بھی قوم اور قبیلے سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ پورا قوم اور قبیلہ امن و سلامتی کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر کا گورنر بنا دیتے۔ حضرت عمر بن العاص وہ صحابی ہیں آقا کریم علیہ السلام کے جنہوں نے مصر خود فتح کیا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو گورنر تب بنایا کہ فتح بھی تو نے یہ علاقہ کیا، لہذا اس علاقے کی گورنری تیرے سپرد کی جاتی۔ ان کا لخت جگر حضرت عمر، حضرت عبداللہ بن عمر، یہ عمر اور عمر میں آپ کو فرق بتا دوں، جب عمر کے بعد واو لکھی ہو تو اس کو ہم عمر کہیں گے، ٹھیک ہے؟ واو اگر آ جائے عمر، جیسے عمر لکھا ہوتا ہے اس کے بعد واو ہو تو اسے عمر پڑھیں گے، اگر واو نہ ہو تو پھر اسے عمر پڑھیں گے۔ اب حضرت عمر بن خطاب کا نام جب ہم لیتے ہیں را کے بعد واو نہیں ہے، لہذا اس کو عمر پڑھیں گے۔ اگر واو لکھی ہوئی ہو تو اس سے مراد حضرت عمر بن العاص ہیں۔ تو عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صاحبزادہ عبداللہ، وہ کسی غریب آدمی کے بیٹے سے کہتا ہے کہ میرے ساتھ دوڑ لگاؤ۔ اب رواج تو تھا، کشتی بھی کرتے تھے، دوڑ بھی لگاتے تھے، گھوڑ سواری بھی کرتے تھے۔ اب یہ دوڑ لگاتے ہیں، جب دوڑ لگانے میں وہ حضرت عبداللہ ناکام ہو گئے اور وہ غریب کا بچہ جو تھا وہ نوجوان آگے بڑھ گیا،
انہوں نے درہ پکڑا، اسے اتنا مارا کہ اس کی پشت لہو لہان ہو گئی۔ وہ اپنے باپ کے پاس جاتا ہے کہ ابو جان میرے ساتھ یہ کیا ہے، اور ہے بھی گورنر کا بیٹا، تو جو بھی اس نے کر لیا اب ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، غریب لوگ ہیں۔ مگر باپ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل کے واقعات سنے ہوئے تھے۔ وہ باپ کہنے لگا بیٹا ایسی بات نہیں، ہم حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں جی رہے ہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ ہمیں بدلہ نہ ملے۔ گھوڑے پہ سوار ہوئے پہنچے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس نوجوان کی پشت دیکھی کہ زخمی ہے اور کتنے کوڑے اس پہ برسے ہوئے ہیں، آپ نے فوراً قاصد کو بھیجا، بلا لیا۔ اب باپ کو بھی بلایا گیا، بیٹے کو بھی بلایا گیا۔ حضرت عبداللہ کو اسی طرح کوڑے لگائے گئے اور فرمایا کہ اب اس کو کوڑے لگا۔ پہلے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ کہنے لگے کہ میں گورنر کا بیٹا تھا، تو میں اگر ہار جاتا تو لوگ میری بہت زیادہ بے عزتی کرتے۔ تو فرمایا کہ اچھا، تو پھر کہنے لگے کہ ہم عزت والے ہیں، تو عزت والے جو ہوتے وہ کبھی ہارتے نہیں ہوتے۔ اس طرح کی کچھ باتیں کی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ تو نے اس نوجوان کو اپنا غلام سمجھ لیا، کہ ماؤں نے تو انہیں آزاد پیدا کیا تھا، تم نے انہیں غلام بنانا شروع کر دیا۔ اسے فرمایا کہ اب تو اس سے بدلہ لے اور اس عزت والے باپ کے بیٹے کے ساتھ بھی وہی سلوک کر جو اس نے تیرے ساتھ سلوک کیا تھا۔ نتیجہ یہ کہ اتنے درے برسائے گئے، یہاں تک بس نہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اس بیٹے کو یہ تکبر اور غرور کس نے سکھایا تھا؟ یہ عمر بن العاص، یہ تمہاری تربیت کا معاملہ ہے۔ اگر اس بچے کی تربیت ایسی کی ہوتی تو یہ اس فعل کا مرتکب نہ ہوتا، لہٰذا اس جرم میں تم بھی برابر کے شریک ہو۔ لہٰذا عمر بن العاص کو بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوڑے لگوائے۔ بات یہ ہے کہ اس لیول پہ عدل اگر ہمارے معاشرے میں آ جائے اور حکمران بھی اس طرح عدل کرنا شروع کر دیں تو یقیناً ہمارا معاشرہ امن و سلامتی کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس ایک شکایت آئی۔ شکایت کیا تھی کہ یمن کا ایک بادشاہ ہے، وہ طواف کر رہا ہے، جبلہ اس کا نام ہے۔ طواف کرتے کرتے اچانک، جو کہ نفلی طواف تھا، نفلی طواف میں آپ کو پتہ ہے کہ کپڑے پہنے ہوتے، اگر روٹین میں جو طواف عمرے کا ہے اس میں تو احرام باندھنا ضروری ہوتا ہے، بعد میں اگر آپ نفلی طواف کر رہے ہیں آپ اپنے کپڑوں کے ساتھ ہی کر سکتے۔ اس کا جو گاؤن پہنا ہوا تھا، خرقہ تھا، وہ کافی لمبا تھا، وہ اس کے اوپر پاؤں آ گیا کسی غریب شخص کا۔ اس نے فوراً کہا کہ میں تو یمن کا بادشاہ ہوں، اتنا بڑا میرا نام ہے۔ اس نے فوراً اس کو اسی طرح تھپڑ مارا۔ اب حرم کعبہ کے صحن میں اسے تھپڑ لگا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں حضرت عمر بن خطاب کے دور میں جی رہا ہوں، کسی اور کے دور میں نہیں ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غسان کا بادشاہ تھا، جب وہ مجھے یاد آ گیا، یمن کا نہیں غسان کا بادشاہ تھا۔ تو جب وہ بلایا گیا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے غسان کے بادشاہ، تو بادشاہ ہوگا اپنی جگہ، لیکن وہاں پہ کسی کی بادشاہ نہیں چلتی جہاں رب کائنات جل والا کی بارگاہ میں طواف ہو رہا ہوتا ہے، بادشاہ صرف اسی کی چلتی ہے۔ تو نے ایسا کیوں کیا؟ کہنے لگا کہ اس نے میرے کپڑوں پہ پاؤں رکھا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے اتنے لمبے کپڑے پہنے کیوں تھے؟ تو لہٰذا آپ بدلے کے لیے تیار ہو جا، یا بدلہ دے دے یا اسے راضی کر لے۔ اس نے کہا کہ مجھے مہلت دی جائے، میں اسے راضی کر لیتا ہوں۔ ساری رات وہ اس کی منتیں کرتا رہا، غریب شخص تھا، اسے بھی مان تھا، بھروسہ تھا۔ اس نے کہا نہیں، میں مثال قائم کروں گا، میں تجھ سے بدلہ لوں گا۔ صبح ہوئی تو غسان کا بادشاہ وہاں سے فرار ہو گیا۔ جب فرار ہوا تو عیسائی بن گیا جا کے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایسے معاملات میں پھر بہت ساری باتیں سننی بھی پڑتی۔ بہت سارے لوگ تھے کہنے لگے کہ اتنا اچھا بادشاہ تھا، یعنی اتنا ہمت والا تھا، پتہ نہیں کتنے لوگ اس کی وجہ سے اسلام میں آئے تھے۔ عمر بن خطاب نے یہ سخت لہجہ اختیار کیا تو اس کی وجہ سے وہ عیسائی ہو گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ نقصان نہیں کیا، میں نے تو اپنے آقا کریم علیہ السلام کے دین کو بچا لیا ہے۔ اگر میں یہ تاریخ رقم کر دیتا تو آج کے بعد پھر یہ باقاعدہ اصول بن جاتا کہ اگر حضرت عمر بن خطاب اس کو چھوڑ سکتے تو لہٰذا بعد کے بادشاہ بھی ایسے بندوں کو چھوڑ دیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نہیں ایسا چاہتا کہ میرے بعد کوئی اس طرح کا کام کرے۔ ہماری اگر تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، یقین جانیے ایسے ایسے سلاطین گزرے، ایسے ایسے بادشاہ گزرے ہیں جو عدل و انصاف کو ملحوظ خاطر رکھتے تھے۔ میں نے حضرت سلطان محمود غزنوی کے بارے میں پڑھا، اتنا عادل بادشاہ تھا، اتنا عادل بادشاہ تھا کہ اس کی کیفیت یہ تھی
کہ اس کے بھرے دربار میں ایک خاتون آتی ہے اور روتی ہوئی آئی، آ کے کہتی ہے کہ حضور والا آپ کے شاہی خاندان کا ایک شخص ہے، میری بیٹیاں گھر میں جوان ہیں، وہ میرے گھر میں آتا ہے اور ان کی عزتوں سے کھیلتا ہے، میں بہت پریشان ہوں، تو آپ شفقت فرمائیں، مجھے میرا حق چاہیے اور میری بیٹیوں کی عزت محفوظ چاہیے۔ اب سلطان محمود غزنوی جب یہ سنتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ اماں جان اگر کبھی دوبارہ وہ شخص آئے تو مجھے فوراً بلا لینا۔ سلطان محمود غزنوی 2 دن انتظار کرتا ہے، دوسرے دن وہی اماں جی دربار میں آتی ہیں روتی ہوئی اور آ کے کہتی کہ آج وہ نوجوان ہمارے گھر میں آیا ہوا ہے۔ تو سلطان محمود غزنوی اپنی تلوار اٹھاتا ہے، خنجر لیتا ہے، یہاں تک کہ جیسے باقاعدہ تیاری کر کے گیا اور جیسے ہی وہاں گھر میں داخل ہوا اس نے دیکھا کہ اندر چراغ جل رہا ہے، اماں جی کو کہنے لگا کہ اماں جی چراغ کو بند کر دو۔ اب اماں جی نے چراغ بند کر دیا۔ اب مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا اب اماں جی ڈرتے ہوئے اندر داخل نہیں ہوئی، اب اماں جی کو پتہ ہے کہ سلطان یہاں پہ میرے گھر میں موجود ہے، تو حالانکہ ورنہ اماں جی کو کمرے میں جانے کی بھی اجازت نہیں ہوتی تھی، اس طرح کا وہ اس کا انداز تھا اس نوجوان کا۔ بہرحال اماں جی اب بڑے تم تراک کے ساتھ اندر جاتی، جا کے چراغ کو بند کر دیتی۔ اب اندھیرا ہے، یہ سلطان محمود غزنوی اندر جاتا ہے، جب دیکھتا ہے تو وہ نوجوان واقعی وہاں پہ لیٹا ہوا تھا، وہ اپنی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیتا ہے۔ جب سر قلم کرتا ہے پھر اماں جی کو کہتا ہے اب چراغ جلاؤ تاکہ میں اس کی شکل تو دیکھوں کہ یہ ہے کون۔ جب شکل دیکھی تو سگا بھانجا تھا۔ پھر اماں جی کو کہتا ہے کہ اماں جی اب مجھے پانی پلاؤ۔ ایک پیالہ لایا گیا، وہ پی گیا، پھر دوسرا پیالہ، تیسرا، چوتھا، 5 پیالے پانی کے پی گیا۔ اماں جی پوچھتی ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ یہ پہلے چراغ بجھایا، پھر چراغ جلانے کا حکم دیا، پھر پانی مانگا، پھر پانی پیا، آخر اس میں حکمت کیا؟ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اماں جی بات دراصل یہ ہے کہ جب تم آ گئے اور یہ کہا کہ شاہی خاندان کا فرد ہے، میں نے تحقیق کی تو مجھے پتا چلا کہ میرا بھانجا ہی ہے جو اس کے گھر میں جاتا ہے، لیکن اگر میں بھانجے سے پوچھتا ہو سکتا ہے وہ انکار کر دیتا۔ میں نے کہا نہیں، میں موقع پہ جا کے دیکھوں گا، میں نے اس کی تحقیق مکمل کر لی تھی۔ اب جب میں آیا تو میرے دل میں خیال آیا کہ جب بھانجے کو دیکھوں گا تو ممکن ہے بھانجا میرے قدموں میں آ پڑے اور مجھ سے معافی مانگ لے، ممکن ہے مجھے ترس آ جائے۔ میں نہیں چاہتا کہ جہاں عدل کی بات آ جائے وہاں بھانجا بھی کیوں نہ ہو، میں اسے کسی خاطر میں نہ لاؤں۔ تو بہرحال سلطان محمود غزنوی کہتے ہیں اماں جان میں نے چراغ بجھانے کا اس لیے کہا تھا کہ نہ میں اسے دیکھ پاؤں نہ وہ مجھے دیکھ پائے۔ تو جب میں نے گردن اتار دی اس کے بعد میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں نے عدل نافذ کر دیا ہے، اور پھر پانی اس لیے مانگا کہ جس دن سے تم نے یہ کہا تھا کہ میرے گھر میں تمہارے شاہی خاندان کا فرد آتا ہے، اس دن سے نہ میں نے کھایا ہے نہ میں نے پیا ہے۔ 2 دن ہو گئے میں پیاسا ہوں، آج مجھے پیاس نے بے حد تنگ کیا ہوا تھا، میں نے 5 پیالے پی لیے پھر بھی ابھی پیاس باقی ہے۔ حضور والا اگر ہمارے حکمران اس لیول پہ عدل و انصاف کے تقاضے پورا کرنا شروع کر دیں تو یقیناً ہمارا معاشرہ امن و سلامتی کا گہوارہ بن جائے۔ دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں نے ایک ویڈیو اپنے گروپ پہ شیئر کی تھی، دوستوں نے اس کو دیکھا بھی۔ ایک بڑا خوبرو قد کاٹ والا نوجوان ہے، وہ غالباً اس میں کینیڈا میں نیشنلٹی ہولڈر تھا، گاڑی چلاتا تھا، وہ زاروں قطار رو رہا تھا اور بات کر رہا تھا۔ بات کیا کر رہا تھا؟ وہ کہہ رہا تھا کہ ابھی ایئرپورٹ سے یا کانفرنس ہال میں میرے ساتھ 3 وزیر وہاں کے میری گاڑی میں کرایہ شیئر کر کے آئے۔ کرایہ شیئر کرنے سے مراد کیا کہ ہر کسی نے اپنا اپنا کرایہ دیا، یعنی گاڑی وہاں سے کرائے پہ لی، کہاں ایئرپورٹ سے لے کے کانفرنس ہال تک 3 وزیر ہیں وہاں کے کینیڈا کے، یعنی گاڑی کرائے پہ لے کے آئے ہیں، ہر وزیر نے اپنا اپنا کرایہ ادا کیا ہے۔ کہتا روتا اس لیے ہوں کہ ہمارے وزیروں کے پاس گاڑیاں بھی کتنی ہیں اور آسائشیں بھی کتنی ہیں اور مال و دولت کی بھی بہتات ہے، پتہ نہیں کتنے بنگلے اور کوٹھیوں کے مالک ہونے کے باوجود عوام کا خون اسی طرح چوس رہے ہیں۔ تو بڑے دکھ کی بات ہے، کاش کہ ہمیں حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسا کوئی ایسا بادشاہ، کوئی ایسا فرمانروا ہمیں نصیب ہو جائے۔ اللہ کرے ہمیں طارق بن زیاد جیسا کوئی مل جائے، اللہ کرے ہمیں محمد بن قاسم جیسا کوئی مل جائے، یقین جانیے سلطان محمود غزنوی جیسا کوئی مل جائے، یقین جانیے وہ سلطان محمود غزنوی وہ تھا جو تنہائیوں میں تہجد گزار بھی تھا اور ذکر فکر والا بھی تھا، صاحب تقوی بھی تھا۔ آج ہمارے حکمرانوں کو اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو بھی اس قابل کر دے، ہماری دعا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں نبھانا شروع کر دیں اور ہمیں بھی اپنی ذمہ داریاں
اور اپنے حصے کا کام کرنے کی اللہ توفیق عطا کر دے. اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. وما علینا